شروع میں حافظ عبدالغنی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ عابد علی علی کرتا تھا، تو اٹھتے بیٹھتے علی علی کرنا. تو گزارش یہ ہے، یہ جو علی علی کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے. جناب کمبر ایک دو بندے ان کے ساتھ تھے تو قبرستان سے گزرا، میں نے کوئی ترتیب دے رہے ہم تبرک کی، اور وہ جو ہی مجھے راسب نے اور زین نے اشارہ کرنے اور ہم نے سلسلہ کرنا ہے. کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں مہمان، ہمارے رشتہ داروں میں بھی کچھ اہل سنت احباب وہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو وہ رشتہ داراں نوں غرض نہیں ہوندی اسی بھاویں جڈا مرضی بڑا علامہ پڑھائیے، وہ آندے نے بھی ختم پڑھاؤ تے ختم ہو جائے. تو اب انہیں بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کوئی طویل نہیں عرض کرنا، لیکن چونکہ دل میں ایک درد ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ضرور آج کہنا چاہ رہا ہوں. رانا سجاد صاحب کمبر چند افراد کے ساتھ جناب کمبر عبد علی غلام علی گزر رہے ہیں. تو وہ ایک بندہ منافق کہنے لگا، کمبر سنا ہے بڑی شانیں بیان کرتے ہو کہ میرے مولا علی مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور قابل مرید میں پیر والی کچھ تو بات ہونی چاہیے، تھوڑی جی زحمت فرماؤ یار. تو جناب کمبر نے کہا بے شک میرا مولا مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو کہنے لگا کہ پھر تو بھی کو زندہ کر کے دکھا. اب فرق سمجھیے گا. علی کہتے تھے کم باذن اللہ. جناب کمبر نے کہا میری باتیں لائیو جا رہی ہیں. جناب کمبر نے کہا کم باذن علی. مردہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہہ رہا اے نہ جمالی، اے نہ جمالی. جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اس نام سے جنگیں بھی ہیں تو جمل اونٹ کو کہتے ہیں. اے نہ جمالی، اے نہ جمالی، میرا اونٹ کا ہے، میرا اونٹ کا ہے. جے تسی کسی نو چاہو نا مناونا تے بحث نال ضد نال کوئی نہیں مندا، ورنہ ہر گھر چ حسین حسین ہو رہا ہوندا، صرف آپ نے کرنا ہوندا. تو اس نے بھی کہا، کہنے لگا کہ یہ کیا زندہ بھی کیا تو پاگل. وہ اٹھتے ہی کہہ رہا میرا اونٹ کہاں، میرا اونٹ کہاں، اے نہ جمالی، اے نہ جمالی. جناب کمبر نے کہا پاگل وہ نہیں تو ہے. اصل میں جو بندہ جس حال میں مرتا ہے، تھوڑی سی کوشش کرو، جو بندہ جس حال میں مرتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اسی حال میں اٹھتا ہے. حافظ غنی صاحب یہ میری باتوں پہ اس لیے نہیں بولتا، جیسے آپ نے کہا نا کہ کلاس فیلو ہے، تو میں بھی جاوید حسین تشفی صاحب سے میں نے درس لیا ہے، تو یہ چونکہ یہ بھی میرے ساتھی تھے، تو ہوں ایک کیویں بولن بھی ایک کتھوں وڈا لمبا آ گیا کہ انہوں نے نال ہی میں کرکٹ کھیلی ہے، تو ان کے ساتھ ہی میں درس و تدریس میں بھی رہا ہوں، تو ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر وہ احسان فرما دے جوید جعفری سنید تو میرا خیال کوئی اتنی بھی وزنی بات نہیں ہے، تھوڑا سا واہ واہ کہہ دینا. تو عزیزان محترم جناب کمبر نے کہا پاگل وہ نہیں تو ہے. اس لیے کہ جو بندہ جس حال میں مرتا ہے، جب وہ لیاقت بھائی اٹھتا ہے تو اسی حال میں اٹھتا ہے. یہ مرا تو یہ اونٹ پہ سوار تھا، اونٹ سے گر کے مرا، اٹھایا تو اسے اپنا اونٹ یاد آ رہا ہے. کمبر نے کہا اب سمجھ آئی، ہم اٹھتے علی، بیٹھتے علی، جاگتے علی، سوتے علی، علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ جب مرے تو علی علی کرتے مرے، تاکہ کل اٹھے تو علی علی کرتے اٹھے. بسم اللہ. اب جی آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. سوائق کے محرکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ کتاب بڑی معتبر ہے. اس کتاب میں ایک آیت کی تشریح میں سورہ صافات کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اس میں اہل سنت علماء سوشل میڈیا پہ وہ پھر انہی کے لفظ میں صرف دہرا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندہ نمازیں پوری مکمل کر کے روزہ ایک نے چھوڑا اور سنت کے طور پر بھی بڑے روزے رکھے، حتیٰ کہ 10 محرم کو بھی روزہ رکھتا رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا ہے اور حاجی نہیں الحاج کہلایا ہے،
جب وہ پہنچا میدان معاشر میں تو امال کی گٹھڑی کھلی، نمازیں پوری، روزے پورے، حج زکات سارے امال ہی پورے، اور اوکے کر دیا گیا کہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں علامہ ابن حجر اسقلانی مکی وہ کہتے ہیں کہ اللہ آواز دے کے کہے گا وقفوہم، اسے روکو، ابھی اس سے سوال باقی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ نمازیں تو پوری ہے، اس کی روزے تو پورے ہیں، اعمال تو پورے ہیں، آواز ہے کہ اس سے پوچھو علی کی ولایت بھی دامن میں ہے یا نہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت کا نمبر میری طرف آپ نے دیکھنا ہے، آپس میں باتیں بعد میں کرنی ہے، 5 منٹ کی صرف گفتگو ہے، جنہ مرضی مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، لیکن بعد میں تاکہ بات کو لمبا نہ کیا جا سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت قد نرا تقلب وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ میرے ذہن میں اس آیت کا نمبر نہیں تھا۔ آج جدید دور ہے، میڈیا نے بہت لوگوں کو سیانے کر دیا، اور پھر روڈ پہ آبد نقی صاحب مجلس تھی تو میں نے کہا یار آیت کا نمبر رانا صاحب ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب اتنا ٹائم بھی نہیں کہ وہ قرآن پاک کھول کے صفحہ پھر وہ آیت نمبر، میں نے موبائل نکالا اور میں نے وہ آواز دی گوگل پہ، آیت پڑھی تو آیت کا نمبر بھی آگے 144 144 اور ساتھ لکھا تھا کعبہ کو قبلہ بنانے والی آیت۔ میں بسم اللہ بھائی میں تو بخاری شریف کی روایت ہی نہیں میں کہہ رہا، میں تو مسلم شریف کا ریفرنس ہی نہیں دے رہا، میں کہہ رہا موبائل آپ کے ہاتھوں میں چیک کریں، جب یہ آیت میں نے پڑھی کہ وہ اس میں آ جائے گا کہ آیت کا نمبر کیا، تو آیت کا نمبر بھی آگے ساتھ آئے گا کعبے کو قبلہ بنانے والی آیت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے حبیب ہم تیرا آسمان کی طرف جو دیکھنا سمجھ رہے ہیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس کو تو چاہتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے آپ ذرا بول پڑے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کل کی شب مولا امیر کائنات کی آمد کی شب ہے، اور یہ جو کل کی رات ہے اور پرسوں کا دن ہے، اس دن ہر مسلمان کو جشن منانے چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ 5 سے 6 منٹ کی بات اور گفتگو تمام ہے، لنگر آپ کا منتظر ہے، طویل نہیں میں نے کہنا۔ کل بیٹا 5 منٹ ادھر رکھیں ذرا اس کو، اے میرے لال ادھر دیکھو، میرے لئے دیکھو، میں منتظر میں لے جو تھے آلے ذاکر صاحب دے قصیدہ اور سمجھ لینا، 5 منٹ اتھے رکھو۔ حیدری آپ جی میں نے 5 منٹ کی بات کرنی ہے، لیکن وہ کرنی ضرور ہے چونکہ میرے بھائی راسف جعفری نے کہا کہ ہم جشن کا انعقاد کرتے تھے اور وہ ہم نے اس پروگرام کو تقویت دے دیا، تو یہ فکرہ ضرور کہوں گا، میری جانب دیکھنا۔ ہر مسلمان کو 13 رجب کا جشن ضرور منانا چاہیے، اس لیے کہ بعد از رسول خدا مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، جید نام، ان سب میں واحد علی ہے، جس کی آمد کے دن کا بھی پتا ہے، جگہ کا بھی پتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رکھیں لیں، اور وعدے کے مطابق بھی 4 منٹ باقی ہے جس میں جی بسم اللہ حضور۔ یہ میرے لیے سند کی بات ہے آپ کے جملے کو قبول کرنا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، سامنے محترم دیکھیے گا میری طرف، محترمہ بے نظیر بھٹو، سیاسی بات نہیں مجھے کرنی، میں نے مجلس ہی پڑھنی۔ جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر خاتون وزیر اعظم بن کے مکہ مکرمہ گئیں، چونکہ سجاد شاہ جی ہوں یا ہم بھی اس زمانے پیپلز پارٹی کے بڑے ورکروں کا کل تھے، گئی تو یہ اعزاز کی بات تھی پاکستان کے لیے کہ محترمہ کے لیے کعبے کا دروازہ کھلایا گیا۔ آپ چپ بھی مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ کعبے کا دروازہ کھلایا گیا، محترمہ اندر گئی، اکیلی نہیں گئی تھی، وفد تھا پورا،
وزراء سفراء ساتھ تھے، اور کراچی سے ایک جید عالم دین سید زادے علامہ عرفان حیدر آپ بھی محترمہ کے ساتھ تھے۔ جب اندر گئے تو محترمہ نے کہا کہ جی ہم نے نصیبوں کی بات ہے کہ کعبے کے اندر پہنچ گئے تو ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے۔ تو محترمہ نے کہا جب دن وہی بات ان پاکستان تو ہم کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز پڑھی، ہم جدہ پہنچے تو ہم نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ہم ریاض پہنچے تو کانفرنس تھی، وہاں میٹنگ تھی، ملاقات تھی، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو محترمہ نے کہا ہم مکے پہنچے تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ بی بی محترم بینظیر بھٹو نے کہا کہ ہم حرم پاک کے اندر آ گئے، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو وہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھا، وڈا شرطا، اسے محترمہ نے کہا کہ اب تو کعبے کے اندر ہے، اب کس طرف رخ کرے؟ اور رٹیا تقریراں دے علاوہ انہاں گلاں دے بھی بول پینا چاہیے۔ جے کچھ روٹین دی تقریر کرو تے کچھ لوگوں نے کہنا ہاں جی ڈیش ڈیش تے سیٹیاں دا کمال ہے، تے جے اسی وہ گل کر رہے ہیں جی بچپن سے اپنی اکھاں نہ ویکھی تے تاں وی نہیں تے چلو ٹھیک ہے۔ بات تمام عزیزان محترم، بی بی نے کہا محترمہ بینظیر بھٹو نے کہ اب تو کعبے کے اندر ہیں، جو یہ سب گل دے خاص ہے، اب کس طرف رخ کرے؟ تو چیف سیکیورٹی آفیسر نے ایک پتھر پڑا تھا، چاروں کعبے کے کونوں میں سے کونے، یمنی چانے پتھر پڑا تھا۔ تو چیف سیکیورٹی آفیسر نے کہا کہ اس طرف رخ کرنا ہے۔ محترمہ پڑھنے لگی تو کوئی نہیں بولنا، سید نہیں بولنا تھا۔ علامہ عرفان حیدر آبادی نے کہا بی بی پلیز اس سے پوچھیں وائے، ریزن کیا ہے، باقی تینوں کی طرف رخ کیوں نہ کریں، اس کونے کی طرف رخ کیوں کرے؟ تو بی بی نے کہا جی اس کی ریزن بتائیں ہمیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا نتھنگ، بس اس طرف رخ کرنا ہے۔ وہ لیکن ضد کر گئے سید زادے علامہ عرفان حیدر آبادی، ایسے لوگ کہاں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بی بی سے کے باہر آیا وہ بھی بات ہے۔ سلامت رہو یا علی۔ گفتگو تمام ہو گئی، ختم ہو گئی۔ عزیزان محترم، نبی کے ہاتھوں پہ علی، جناب عقیل نے علی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں عقیل بلاؤ زرگر کو، جیولر کو بلاؤ۔
سنیارے کو بلاؤ. بلایا گیا. رانا سجاد جی اتنی چاندی زرگر کو دے کے کہا میرے لیے انگوٹھی بنا جسے اس اتنی انگوٹھی کے لیے یوں دونوں ہاتھوں سے چاندی دی جائے. اس کی تو پھر چاندی ہو گئی. وہ تیزی سے جانے لگا. جناب ابو طالب نے کہا اسے روکو. یہ تو پوچھ لو انگوٹھی پہ لکھنا کیا ہے. میں روڈ پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, آپ چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, ارد گرد سارے میرے گھر کا نمبر بھی جانتے ہیں, میرا فون نمبر بھی جانتے ہیں. اہل سنت کتاب سے یہ لفظ نہ دکھاؤ میرا قتل واجب ہے. جناب ابو طالب نے سرکر سے کہا اس پہ کندہ کار لکھ برضیت باللہ ربن وبنبی محمدن وبولی علی. سب نے کہا ابو طالب تجھے کیا ہو گیا؟ اپنے بھتیجے کو, اپنے یتیم بھتیجے کو اپنا نبی کہہ رہے ہو اور اپنے بیٹے کو اپنا ولی کہہ رہے ہو, اپنا سردار کہہ رہے ہو. ابو طالب نے کہا چپ کرو, تمہیں کیا پتا آج میرے مولا کے گھر سے میرا مولا میرے مولا کو لایا ہے.